اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے موسم کی تازہ ترین نیو اپڈیٹ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں کہ دبئی ابوظہبی میں اس وقت موسم کیا ہونے والا ہے۔ تو آج کی اپڈیٹ کے مطابق آپ کو بتائیں تو جمعۃ المبارک والے دن سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے آج کے دن 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے والا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ اوورآل موسم بالکل صاف رہے گا، جس میں ہلکے ہلکے کہیں پر بادل بھی دکھائی دیں گے، جبکہ 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے سردی کی شدت بھی ہلکی سے محسوس ہوگی اور گرمی کا احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 83% ہے اور بارش آنے کے امکان آج کے دن صرف 2% بتائے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہفتے والے دن کی بات کریں تو ہفتے والے دن موسم بالکل معتدل رہے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، اور موسم میں ہلکے ہلکے بادل بھی کہیں کہیں دکھائی دیں گے۔ اسی طرح اتوار والے دن کی بات کریں تو سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، لیکن اوورآل موسم بالکل صاف رہے گا، بادل بھی نہیں ہوں گے۔ جبکہ سوموار والے دن کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، اور موسم میں ہلکے ہلکے بادل بھی کہیں کہیں دکھائی دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں عید پر رہائشیوں کو 5 دنوں کا بریک ملنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کے بعد جہاں عید ایک مقدس اور خوشی کا تہوار ہے، وہاں عید پر اپنے پیاروں اور رشتہ داروں سے ملنے کی بھی اپنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ 2022 میں رہائشیوں کو عید الفطر پر 5 دن کے وقفے سے لطف اندوز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم اس کا انحصار بھی ہلال کے چاند کے نظر آنے کے بعد ہی ہوگا، جس پر اسلامی کیلنڈر قائم ہے۔ فلکیاتی حساسیات کے مطابق رمضان کا مقدس مہینہ 2 اپریل 2022 سے شروع ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، جبکہ اسلامی مہینے یا تو 29 یا 30 دن پر محیط ہوتے ہیں اور یہ چاند نظر آنے پر ہی منحصر ہوگا۔ جبکہ اس سال رمضان یکم مئی تا 30 دن جاری رہنے کی توقع بھی کی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مئی کو عید الفطر کے اسلامی تہوار کا پہلا دن ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری کیلنڈر کے مطابق رہائشیوں کو 29 رمضان سے 3 شوال تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی، اور شوال وہ مہینہ ہے جو کہ اسلامی کیلنڈر میں رمضان کے بعد آتا ہے۔ اگر رمضان 29 دن کا رہا تو رہائشیوں کو 4 دن کی چھٹی ملتی ہے، اور اگر مقدس مہینہ 30 دن تک جاری رہے تو انہیں 5 دن کی چھٹی بھی عنایت کی جائے گی۔ چونکہ رمضان جو ہے 2022 دن تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے رہائشی 5 دن کے وقفے سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ماہ رمضان مبارک 2022 کے لیے ملازمین کے لیے اوقات کار کا اعلان پہلے سے ہی جاری کر دیا گیا، جس کی تفصیلات بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کے لیے اوقات کار کا اعلان بھی جاری کر دیا کہ رمضان میں صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 9 بجے تک اوقات کار ہوں گے، اور یہ اوقات کار سوموار سے جمعرات تک ہوں گے، جبکہ جمعۃ المبارک کو 9 سے 12 اور ہفتہ اتوار کو چھٹی تصور کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات نے بہت قلیل مدت دورانیے کا ورک ویکنڈ پلان بھی اپنایا ہوا ہے، جس میں جمعہ کو آدھا اور ہفتہ اور اتوار کو مکمل چھٹی ہوتی ہے۔ تاہم رمضان میں اوقات کار مزید بھی بڑھائے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے لیے اسکول اور دفاتر میں اوقات کار کا دورانیہ کم کر دیا جاتا ہے، اور دن کے وقت مسلمان اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ مساجد میں عبادت کے دورانیے اور شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور روح پرور تقاریب کا انعقاد بھی عام ہوتا ہے۔ جبکہ محبت اور بھائی چارے کے لیے رمضان المبارک میں افطار دعوتیں دی جاتی ہیں، جس سے محبت اور اخوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ فلکیاتی حساب کے مطابق 2 اپریل 2022 میں رمضان کا پہلا دن ہوگا، اور اصل تاریخ کا تعین ہلال کے چاند نظر آنے کے بعد ہی کیا جائے گا، جس پر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اسلامی مہینے یا تو 29 یا تو 30 دن کے ہوتے ہیں، اور یہ چاند نظر آنے کے بعد ہی منحصر ہوگا۔ اس سال رمضان مبارک یکم مئی تا 30 دن تک جاری رہنے کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مئی کو عید الفطر کے اسلامی تہوار کا پہلا دن ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اب شارجہ میں 51 نئے نجی پارکنگ لاٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آگاہی فراہم کریں تو اس وقت شارجہ سٹی میونسپلٹی SCM نے گزشتہ سال کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں 51 نئے پرائیویٹ پارکنگ لاٹس کے لیے اجازت نامے جاری کیے ہیں، اور یہ پارکنگ لاٹس کے استعمال کو منظم کرنے اور شہر کی
جمالیاتی شکل کو برقرار رکھنے کی اس کی کوششوں کے مطابق ہوں گے۔ آپ کو بتا دینا لگے تھا شارجہ میونسپلٹی نے پبلک پارکنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر علی احمد بن عفان نے یہ اعلان کیا ہے کہ شارجہ میں نجی پارکنگ لاٹس کی تعداد 294 تک پہنچ چکی ہے، جس میں 19,500 سے زیادہ پارکنگ کی جگہیں شامل ہوں گی۔ صارفین اپنی ضروریات کے مطابق ان پارکنگ کی جگہوں کو فی گھنٹہ، ہفتہ وار یا ماہانہ یا پورے سال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ ابو غزین نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ پارکنگ لاٹس کو لائسنس دینا ایک ایسے معیار پر مبنی ہے جس پر پورا اترنا ضروری ہوگا، جبکہ ان میں متعلقہ سرکاری محکموں کی طرف سے آپریٹنگ ضروریات کو پورا کرنا، لیز کے معاہدے کی تصدیق شدہ شرائط کو بھی پورا کرنا اور یارڈ کی تیاری اور ہموار کرنا اور یارڈ کے منظور شدہ ڈیزائن کی پابندی کرنا بھی شامل ہے، جبکہ میونسپلٹی کی طرف سے منظور شدہ معیاری تصریحات کے ساتھ ایک گارڈ روم فراہم کرنا اور پارکنگ کی جگہوں کا انتظام کرنے والوں کے لیے حفاظتی جیکٹس پہننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت بیٹے کے ویزے کے لیے دستاویزات میں جیل سازی کرنے والے باپ کو قانون کی گرفت میں آ ہی گیا، عدالت نے جیل کی سزا بھی سنا دی۔ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہی فراہم کرتے اس وقت دبئی میں 45 سالہ ایشیائی باپ کو دبئی کی فوجداری عدالت نے 3 مہینے قید کی سزا سنائی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک لیز کنٹریکٹ کی فوٹو کاپی میں رد و بدل کیا تھا جس کو اپنے بیٹے کا ویزا ری نیو کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ جبکہ اس بار میں پولیس اور استغاثہ عامہ کے مطابق ملزم اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تصدیق کی اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیٹے کے رہائشی ویزا کے لیے ایک شخص کی خدمات حاصل کی تھیں۔ باپ کے مطابق جس شخص کی خدمات بیٹے کے رہائشی ویزا کے لیے ری نیو کے لیے لی گئی تھی اسے اس نے بیٹے کا پاسپورٹ، اپنا شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے ہمراہ 600 درہم بھی دیے تھے، اور ملزم نے کہا کہ وہ انہیں جانتا تھا کہ اس مرحلے میں جیل دستاویزات کا استعمال کیا جانے سے وہ لا علم تھا۔ اسے انہیں نہیں پتا تھا کہ رد و بدل کرائے گئے فوٹو کاپی کو اسے رجسٹریشن کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، جبکہ ویزا کی درخواست کے مرحلے پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ رہائشی ویزا کی تجدید کے لیے کرایہ نامہ درکار ہوتا ہے اور شارجہ میں رہائش پذیر ہے، جبکہ رد و بدل کرائے گئے فوٹو کاپی میں لکھا تھا کہ وہ عجمان میں رہائش پذیر ہے اور اسے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ جبکہ عدالت نے اپنا فیصلے میں یہ لکھا کہ نامعلوم شخص سے ایسی مدد لینے سے جس میں آپ کو علم نہ ہو کہ آپ کو جعلی دستاویزات فراہم کی جا رہی ہیں، یہ ایک جرم ہو سکتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزم اس بات کے بارے میں خوب جانتا تھا اور اب جان بوجھ کر بھولا بن رہا ہے یا لا علم رہنے کا جھوٹ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے عدالت نے ملزم کو 3 ماہ قید کی سزا سنائی، جسے پوری کرنے کے بعد اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت پاکستان میں ای کامرس مارکیٹ کے حوالے سے حوصلہ مند رپورٹس بھی جاری کر دی گئی، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2025 تک پاکستان کا ای کامرس $9.1 بلین مارکیٹ بن جائے گا، جو کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جس سے پاکستان بہت جلد ترقی کر سکتا ہے۔